بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سینئر ممبر اعجاز ویلفیئر فاؤنڈیشن محترم ظفر اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بچوں سے اظہار خیال کریں. بیٹا کلیپنگ کر کے ساتھ ہو گئے. ماسٹر صاحب اور باقی ہمارے اساتذہ جو ہیں ان کا میں بالخصوص رضوان صاحب کی طرف سے ہم پوری ٹیم کی طرف سے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں بھی دے رہے ہیں. چلو ہم بھی کسی لحاظ سے جو آئے ہیں ادھر پروگرام کے تحت تو اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش کو بھی قبول کرے. سمجھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ڈیوٹی کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ اپنا فریضہ ایسے طریقے سے اس چیز کو مد نظر رکھ کے دے کہ ٹھیک ہے یار اس کے وہ گورنمنٹ کا کافی دے رہی ہے لیکن اس سے ہر طرح اگر سوچیں تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ یہی عبادت ہے. اسی کو عبادت کا بھی ایک رخ آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک دنیا کے لحاظ سے آپ کو اس کا ہمیں تنخواہ گورنمنٹ دے رہی ہے لیکن جو دوسرا رخ ہوگا اس رخ کے لحاظ سے پھر اللہ کے معاجر بھی بہت بڑا ہے جس وقت آپ کو اس چیز کو یہ سمجھیں گے کہ اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور بہتر طریقے سے یہ سارا نظام چلائے. اب میں جس شخصیت کو اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں کسی تعارف کے محتاج نہیں اور علامہ اقبال کا شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ہیں لوگ جہاں میں وہی اچھے ہیں لوگ جہاں میں وہی اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. اور احمد فراز نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو انہوں نے اپنے حصے کی ایک شمع نہیں بلکہ کئی شمعیں روشن کی ہیں اور نہ صرف اپنے گاؤں اپنے علاقے بلکہ تحصیل بجرگان کے کونے کونے میں اعجاز ویلفیئر فاؤنڈیشن نے بہت زیادہ ورک کیا ہے اور ہماری دعائیں ہماری نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. وقت کی قلت کے باعث اب اس کو تعارف کو مختصر کر رہا ہوں. بیٹا آپ نے کھڑے ہو کر ویلکم کرنا ہے محترم ملک رضوان صاحب چیئرمین اعجاز ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ایڈوائزر صاحب حفیظ صاحب کا جنہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اعظم صاحب کا جنہوں نے ہمیں یہاں کے مسائل سے آگاہ کیا اور ہمیں خدمت کا موقع دیا. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم دیں. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ کلاسیں چل رہی ہیں, ٹائم آپ بچوں کا قیمتی ہے.
آپ ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہو، ہمارے ملک کا فیوچر ہو، اور آپ ہی اس ملک کا نام روشن کریں گے۔ یہ جتنا کچھ ہم کر رہے ہیں آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، آپ کے پیرنٹس بھی کرتے ہیں، جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، اور جتنی ہماری اوقات ہے ہم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کی سانس تک کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے بچے ہو، جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح ہم آپ کو دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی سانس تک ہم اپنے مشن پہ لگے رہیں گے۔ میں اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، راجہ عادل صاحب کا، مدد عابد صاحب کا، سینئر ممبر ظفر اقبال صاحب ہیں جو کہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میں ہمیشہ بڑے بھائیوں کی طرح دیکھتا ہوں اور ان کی رہنمائی میں دیتا رہتا ہوں۔ مجھے جہاں بھی کہیں مشکل پیش آتی ہے تو میں ان سے مشورہ کر لیتا ہوں، اور مجھے الحمدللہ کبھی مایوس نہیں کیا، انہوں نے اچھا ہی مشورہ دیا ہے، اللہ پاک ان کو بھی اجر دے۔ اعظم صاحب نے بڑا اچھا ایک شعر پیش کیا ہے کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلا کے چلے جائیں، مرنا تو ہم سب نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب نے مر جانا ہے۔ اور دیکھیں یہ دنیا میں ہم آئے نا، دنیا جیسے ہم پورا سال پڑھتے ہیں، پیپر دیتے ہیں، تیاری کرتے ہیں پیپر کی، اور پھر پاس اور فیل ہوتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا بھی ہے۔ یہ اس دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں جس طرح اب جانور ہیں، ہم نے جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارنی۔ جانور آتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کھاتے پیتے ہیں، اپنا سوچتے ہیں، صرف بچوں کو فیڈ کرائی اپنا، بچوں کا سوچنا۔ یہ جانوروں والی زندگی ہے، سوری ٹو سے دیٹ کہ یہ جانوروں والی زندگی ہے، صرف اپنی ذات کا سوچنا، یہ جانوروں والی زندگی ہے۔ تو ہم نے جانوروں والی زندگی نہیں گزارنی، ہم نے اوروں کے لیے بھی جینا ہے۔ اور یقین کریں بچوں، جو بندہ اوروں کے لیے سوچتا ہے، اوروں کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ جو غریب اور مسکین اور یتیم لوگوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے، ان کے لیے سوچتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے جہاد کر رہا ہے، وہ ایسے ہے جیسے ایک بندہ نفلی روزے رکھ رہا ہے، وہ ایسے ہے جیسے ایک بندہ ساری رات نوافل پڑھتا رہا۔ بہت فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ بچوں جتنی باتیں کروں گا لمبی ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ آپ بچوں نے پڑھ لکھ کے کامیاب ہونا ہے۔ آپ کے پیرنٹس آپ کو محنت مشقت کر کے، مزدوری کر کے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں اور کامیاب انسان بن جائیں۔ اور اصل کامیاب انسان کون ہے بیٹا؟ وہ اصل کامیاب انسان ہے جو کسی بھی مقام پہ پہنچتا ہے اور دوسروں کے لیے سوچتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ آپ کہیں بھی آپ کو اللہ کرے آپ سب بچے کامیاب ہوں، میری دعا ہے انشاءاللہ آپ بچے جس طرح آپ کو ٹیچر پڑھا رہے ہیں، ہمارے وقت میں بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں، لیکن اس وقت کی پڑھائی اور اب کی پڑھائی میں کافی فرق ہے۔ بس انہوں نے تو پرائیویٹ اسکولوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ اینول رزلٹ پہ ظفر صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تو وہاں پہ اینول رزلٹ ہوا ہے، تو یقین کریں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ گورنمنٹ کا اسکول ہے، کہ ٹیچر سیلری تو ملتی ہے لیکن ٹیچر اس کو عبادت سمجھ کے کام کر رہے ہیں اور فرض سمجھ کے کر رہے ہیں۔ نہیں تو موسٹلی بہت کم ٹیچر ایسے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو کافی ٹریننگ آ چکی ہے، جو بس ٹائم ٹپاتے ہیں، اسکولوں میں آتے ہیں، بچوں کا بھی وقت برباد کرتے ہیں، اپنا بھی ٹائم ٹپایا اور گھر چلے جاتے ہیں۔ میں سوشل میڈیا پہ میری ویڈیو جائے گی، ظاہر ہے اگر یہاں کو ٹیچر بیٹھے ہیں ان کے لیے صرف یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیچرز ہیں نا، آپ کے کاندھوں پہ بہت بڑی اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے۔ یہ ہمارے ملک کا جو فیوچر ہے بچے، آپ نے ان کو نیک نیتی سے پڑھانا ہے۔ سیلری تو ظفر بھائی نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ آپ کو پیکیج تو ملتا ہے، لیکن اس پیکیج کے ساتھ ایک وہ پیکیج ہے جو بندے کو نظر نہیں آتا، لیکن اصل پیکیج جو ہے اس پیکیج کی بھی تیاری کریں، اصل انعام آپ کو آگے ملے گا۔ بل تو سے رونا حیات دنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرات خیر و ابقا، آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اور میں بچوں کی طرف اس بات پہ آتا ہوں کہ اچھا انسان وہ ہے، اصل کامیابی وہ ہے جو آپ پڑھ لکھ کے دوسروں کے لیے سوچیں۔ آج ہم اگر یہاں آئے ہیں، اسی طرح بچوں آپ نے کامیاب ہو کے دوسروں کے لیے جینا ہے، اسی طرح اپنے شمعوں کو جلائے رکھنا ہے، آپ نے ایسے کام کرنے ہیں۔ باقی آپ نے پڑھنا ہے، محنت کرنی ہے،
اس کے بعد آپ بچے ایک دوسرے کا نام نہیں پکارنا، کبھی بھی برے القاب سے نہیں پکارنا. جو کتنے پیارے پیارے نام ہیں ان نام سے ایک دوسرے کو پکاریں. بڑوں کا ادب کریں. بیٹا اسکول میں انسان سیکھنے آتا ہے، اسکول بندہ آئے اور سیکھ کے جانا چاہیے. اچھے بچے وہ جو ٹیچرز کی بات توجہ سے سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں کہ ٹیچرز کیا کہہ رہے ہیں، وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں. اور آپ نے کامیاب ہونا ہے اور ایک اچھا انسان بننا ہے. اصل کامیابی ایک اچھا انسان بننا ہے. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو بڑوں کا ادب کرتا ہے، جو اپنے اساتذہ کا احترام کرتا ہے، ان کی بات دھیان سے سنتا ہے. جو وہ کام دیتے ہیں گھر میں جا کے کرتے ہیں، اچھے بچے وہ ہوتے ہیں. اور ماں باپ کے لیے بھی اچھی اولاد وہ ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو بیٹا جب بھیجتے ہیں، پیچھے وہ بڑی مشقت کرتے ہیں، بڑی مشکل سے صبح صبح آپ کی مائیں اٹھتی ہیں، ناشتہ بناتی ہیں، آپ کو اسکول بھیجتی ہیں. آپ بچوں کا یہ کام ہے کہ اپنے والدین کو آپ نے کیا بدلے میں دینا ہے، آپ نے پڑھ لکھ کے آپ نے پوزیشن ہولڈر بننا ہے اور آپ نے پڑھ لکھ کے کامیاب ہو کے ماں باپ کو اس چیز کا انعام دینا ہے، بدلہ دینا ہے. اور اپنے ماں باپ کا نام فخر ان کا بننا ہے، ان کا نام بلند کرنا ہے معاشرے میں بھی اور اس ملک کی تعلیم و ترقی میں بھی آپ نے اہم کردار ادا کرنا ہے. بچوں وعدہ کرو میرے ساتھ آج کے بعد کوئی کسی کا نام نہیں بگاڑے گا. وعدہ کرو، آج کھڑے کرو. وعدہ کریں. کسی کا نام نہیں بگاڑنا آج کے بعد، بہت بری بات ہے. اور بڑوں کا احترام کرنا ہے اور جو چھوٹے ہیں آپ سے ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ کیونکہ بچوں کے حوالے سے مجھے یہی بہتر باتیں لگی ہیں جو میں بچوں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو باقی انشاءاللہ یہ ہم آپ کو حوصلہ افزائی کے لیے کر رہے ہیں. آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے. بچے آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ ہم پھر آئیں گے. یہ ہمارا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں تو پھر ہم نہیں آئیں گے. انشاءاللہ ہم پھر آئیں گے. ہم عالم صاحب سے بھی رابطے میں رہیں گے، ہم حفیظ صاحب سے بھی رابطے میں رہیں گے جو لیڈ کر رہے ہیں اسکول کو. تو انشاءاللہ بچوں جو آپ بچوں کی ضرورتیں ہوں گی، جتنی ہماری اوقات ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے کریں گے. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. آخر میں یہ کہوں گا کہ میرے ساتھ ارشد بھائی بھی ہیں جو کہ چیئرمین ہیں اس فاؤنڈیشن کے، جو پس پردہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو بہت اچھی جگہ پہ اس وقت عمرہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ عمرے کی سعادت ان کو نصیب ہوئی ہے اللہ کے گھر میں اس وقت وہ. تو آپ نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اور ہمت دے، اور ہماری ٹیم کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہماری ٹیم کو جو ہے نا اور مضبوط کرے اور اچھے لوگ ہماری ٹیم میں شامل ہوں تاکہ ہم اسی طرح کام کرتے رہیں. اور ہم صرف ایک علاقے کے لیے کام کرنے نہیں نکلے ہیں، ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہم کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ہم اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرمائے کہ ہم اس کام میں نیک نیتی کے ساتھ اس کام کو ہم انجام دیں اور آگے بھی ہم اور مزید ایسے کام کریں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں صاحب آپ کا بہت بہت. اللہ آپ کو اس کا اجر دے. میر صاحب آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. محترم ملک رضوان صاحب چیئرمین نجات ویلفیئر فاؤنڈیشن، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے آپ سے بہت ہی پیاری بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں. امید ہے آپ ان باتوں پر بیٹا عمل بھی کریں گے. اگر آپ کے لیے بچوں کے دل سے تو دعائیں نہیں نکلیں گی، ہم بھی آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی جتنی بھی ٹیم ممبرز یہاں پہ جو موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے شمار کامیابیاں، بے شمار آسانیاں، بے شمار خوشیاں اور بے شمار خوبیاں عطا فرماتا رہے. یہ ہماری دعائیں انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی.